کوئی تکلیف دے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے قریب سے اٹھا جا سکتا ہے، آئندہ اس سے ملنے سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، اس سے تعلقات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پڑوسی ہی تکلیف دینے پر تل جائے تو انسان کہاں پناہ ڈھونڈے؟ اکثر بہنیں یہ سوال پوچھتی ہیں، اسی لیے یہ ٹاپک رکھا، کیونکہ اس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر مکان بدلنا پڑے گا، جو کہ بہت ہی دشوار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں اور خاص طور پر پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچیں۔ تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم وہ ایمان والا نہیں، پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک غزوہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا آج وہ شخص ہمارے پاس نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی ہو۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے نیچے پیشاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم ہمارے ساتھ نہ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوفزدہ ہو وہ جنت میں نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن ہمارے ہمسائے کی بکری جو تھی وہ ہمارے گھر میں آ گئی۔ جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف دوڑی اور روٹی کو اس کے جبڑے سے کھینچ لیا۔ جو میں نے یہ عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن کو کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں اپنے گھر کا کچرا ہمارے گھر کے دروازے کے آگے اکٹھا کر دیتے ہیں۔ کیا آپ تو ایسا نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہیں تو آئندہ نہیں کرنا۔ اور پھر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پھر سے چھٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ تو گھر میں بچے موجود ہیں، اکثر وہ کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں یا شور کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس نہیں کرتے، وہ ہمسایوں کے دروازے کے پاس جا کر سارا شور کرتے ہیں، ایون کہ اذان کی آواز کو سن کر بھی وہ خاموش نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بے وقت کیل اپنی دیوار میں ٹھوکنا۔ اب دیکھیں نا، جب دیوار میں سوراخ کرتے ہیں تو ڈرل مشین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اگر ہمارے پڑوسیوں کے آرام کا ٹائم ہے تو ہم احتیاط کریں۔ بعض مرتبہ
مسالہ پیسنے والے کام رات کے وقت شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، گلینڈر چلایا جاتا ہے زور سے، اور بعض بہنیں جو کپڑے سٹچ کرتی ہیں وہ رات میں شروع کر دیتی ہیں. اس سے بھی ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے. زور زور سے سیڑھیاں چڑھنا ایک ہی بلڈنگ میں رہنے والوں کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈ لگانا یا LCD چلا لینا، چاہے نعتیں ہی کیوں نہ ہوں، آواز کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے. اور پھر اپنے گھر کا فرش بعض مرتبہ ہم دھوتے ہیں، پانی تو ہم بہت ہی ضائع کرتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، اب گرمیاں آئیں گی تو اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو گھر کا فرش جب دھوتے ہیں تو بہت سارا پانی پڑوسیوں کے گھر کے سامنے اکٹھا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ان کے بچوں کو ڈانٹنا، جھڑکنا، بات بات پہ غصہ کرنا، یہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.